ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جس میں مختلف قسم کے فتنے اور مختلف قسم کی آزمائشیں اور مختلف قسم کے گناہوں کے مواقع وہ ہمارے اطراف میں مسلسل منڈلاتے رہتے ہیں اور اکثر ہم ان کا شکار بھی ہوتے جاتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک ایمان کی محبت جو اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، یہ ایمان ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے. جو ایمان کی دولت ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے میسر ہو گئی ہے، یہی ہمیں دوسری چیزوں سے دور رکھتی ہے، گناہوں کے مواقع سے ہمیں دور رکھتی ہے، فتنوں سے بچاتی ہے. اور یہ محبت کیسے آئی ہمارے اندر؟ یہ ایمان کے ذریعے سے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ایک خوبصورتی کے ساتھ ہمارے دلوں میں مزین کر دیا اور کفر سے ہمیں نفرت ہونے لگی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر ہمارے اندر آ چکا ہے. یا ایمان، جب ہم ایمان میں داخل ہوئے تو پھر یہ چیزیں آ گئی. جب ہم نے کلمہ پڑھا تو اس کلمے کی فطری طور پر جو اس کی تاثیر تھی، اس تاثیر نے ہمیں ایمان کو مزین کر کے پیش کیا اور کفر کو ایک بدنما اور اس سے کراہیت کرنے والا ہمیں ایسا دل دیا، ایسی فطری طور پر ہمارے اندر ایک ایسی طبیعت بنا دی گئی. تو یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ اپنے نیک بندوں پر، نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی طبیعتوں کو، ان کی چاہتوں کو تبدیل کر دیتا ہے. اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں. آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی محبت اور اس کا عشق اس وقت تک قابل تسلیم نہیں ہوگا جب تک وہ دنیا اور ما فیہا کے اندر، یہاں تک کہ اپنے بچوں اور ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا.
اور اپنے نفس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں دنیا میں تمام چیزوں میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے نفس سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. آپ نے اصلاح فرمائی تو فرمانے لگے مجھے اپنے نفس سے زیادہ آپ سے محبت ہے. جس طرح آدمی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری جان دوزخ میں جائے, اپنے اعتبار سے کوشش کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی اس صورت میں پورا ہوگا جب ہم اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت صحابہ کو اتنی زیادہ کیسے ہو گئی, یہ بھی ایک بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہونے کے بعد آپ ہنسنے لگے. قریب میں صحابہ موجود تھے, پوچھنے لگے حضرت یہ ایک عجیب ماجرا, ایک عجیب واقعہ آج ہم نے دیکھا, آپ اونٹ پر سوار ہو کر ہنس کیوں رہے؟ فرمانے لگے میں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا تھا, ان کی اتباع کرتے ہوئے ہنس رہا ہوں, شاید اس ہنسنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرتے. حالانکہ واقعہ کوئی نہیں تھا, کوئی ہنسنے کی بات نہیں تھی. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ, حضرت عبداللہ کے بیٹے سالم. حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا, وہ جب سفر کرتے تو فلاں فلاں مقام پر پہنچ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے جاتے. حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کو دیکھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب وہ کسی سفر پر جاتے تو اس طرح مختلف مواقع پر نماز پڑھتے. پوچھا گیا یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے, میں ان کے ساتھ تھا, تو اس جگہ پر انہوں نے نماز پڑھی تھی, تو میں بھی آج یہ نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ بھی عمل کرتے جا رہے ہیں, حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت سالم وہ بھی عمل کرتے جا رہے ہیں. میں اپنے والد کو دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جا رہے تھے ان مواقع پہ ان جگہوں پر آپ نے نماز پڑھی. تابع داری, اتباع کس طریقے سے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا صحابہ بھی ہو نیت سے کہ شاید پیروں کی پیروی کرتے ہوئے ہماری مغفرت ہو جائے. ایک کافر آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلا گیا اور اپنے علاقے میں جا کر کہنے لگا کہ میں نے آج تک ایسا بادشاہ نہیں دیکھا, میں نے آج تک ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کی رعایا, جس کے لوگ اس کے تھوک تک کی حفاظت کرتے ہوں, اپنے لیے تبرک سمجھتے ہوں, ان سے کوئی ان کے جسم سے اگر وضو کرتے ہوئے پانی نیچے گر جائے اس پانی کو جمع کرنے کی کوشش کرتے. میں نے آج تک ایسی مخلوق نہیں دیکھی, ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اپنے بادشاہ کی اپنی رعایت کرتے ہوں. اتنی قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ مومنین اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. کئی صحابہ جن کی آوازیں, بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی آوازیں عموماً زیادہ ہوتی ہیں,
بات بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت تیز بول رہے ہیں. تو ان کی آوازیں بہت زیادہ تھیں. تو بعض صحابہ نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جاتے تھے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ علیہ السلام کی آواز سے زیادہ میری آواز ہو جائے. اذا اصواتکم فوق صوت النبی، تو قرآن پاک کے اندر منع کیا. تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلوایا اور فرمایا کہ یہ آوازیں پست کرنے کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو بے ادبی میں اور گستاخی میں آواز بلند کرے. لیکن اگر کسی کی فی نفسی آواز بلند ہے اور اس کی یہ چاہت نہیں ہے اور وہ گستاخی نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں. تو پھر ان صحابہ نے آنا چھوڑا. تو صحابہ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے، آپ کی اتباع کیا کرتے تھے. اور اسی کا نتیجہ ہے آج ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل صورت سامنے موجود ہے. آپ علیہ السلام کا چہرہ ایسے تھا جیسے صبح آپ سورج نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو اسے محسوس ہوتا جیسے سورج نکلتا. صحابی کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند تھا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کی طرف دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا. مجھے آپ کا چہرہ زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا اس 14ویں کے چاند سے. چہرہ ایسا خوبصورت کہ نہ بالکل لال اور نہ بالکل سفید. بعض لوگوں کے چہرے ہوتے ہیں انتہائی سفید، وہ بھی بدنما لگتے ہیں. بہت لال، وہ بھی صحیح نہیں لگتے. وہاں تھا کشادہ تھا. بال یا تو اتنے رکھے ہوتے تھے یا کانوں تک، عموماً کتنے بار رکھا کرتے تھے. چلنے کا انداز ایسا تھا کہ جب کسی صحابہ کے ساتھ جاتے تو سب سے بلند نظر آتے. یہ معجزات نبیوں میں سے کچھ تھا. چاہے جتنا بڑے قد کا صحابی آ جائے لیکن جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہوگا تو آپ کا قد بلند ہوگا. 4 صحابہ جا رہے ہیں، آپ نمایاں نظر آتے ہیں. اور ہمیشہ صحابہ چلتے ہوئے آپ سے ایک قدم پیچھے چلا. ہر اعتبار سے خوبصورتی اللہ رب العزت نے دی. لیکن یہ خوبصورتی بعض لوگوں کو ایمان میں داخل ہونے کے وقت تک نظر نہیں آتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ نفرت کرنے والا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، لیکن اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ محبت پوری کائنات میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ایسا معجزہ رکھا تھا کہ جب تک آدمی ایمان سے مزین نہیں ہوتا تھا وہ چیزیں اس کو نظر نہیں آتی. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سب کے سامنے دکھا دی گئی، ہر عام و خاص اس کو دیکھ سکتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال یہ ہر ایک کے لیے نہیں تھا. لیکن بعض مواقع پر اللہ رب العزت نے دوسروں کو بھی دکھایا جن کی اصلاح کی نیت تھی، جن کو ایمان کی دولت سے منور کرنا تھا، ان کو بھی دکھایا. تو یہ معجزات نبوی ہیں، آپ علیہ السلام کے معجزات. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اسی طرح محبت کیا کرتے تھے جس طرح پہ صحابہ آپ علیہ السلام سے محبت فرماتے.
یہ چلتا رہتا. آج ہم محبت کے تو دعوے دار ہیں، لیکن ہماری جسامت سے، ہمارے کپڑوں سے محبت نظر نہیں آتی. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں اپنے جسم پر ظاہری طور پر اگر محبت رسول کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہ کروں تو پھر باطنی طور پر یہ محبت کیسے ہو؟ بنی اسرائیل سے کچھ لوگ آئے، وہاں سے ان کے مذہب سے تعلق رکھنے والے، ان کی داڑھیاں نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر اپنی نظر پھیر لی. اور یہ آپ علیہ السلام کا سب سے زیادہ غصے کا اظہار یہی ہوتا تھا کہ کسی شخص کی طرف دیکھ کر اس سے نظریں پھیر لینا. تو سنت رسول سے وہ مزین نہ تھے. تو میرے عزیزوں، ہمارے بدن سے، ہمارے کپڑوں سے، ہمارے ظاہری حالت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آنی چاہیے، آپ کا حلیہ نظر آنا چاہیے، آپ کی سنت نظر آنی چاہیے. پھر ہم اس کے رسول کے دعوے کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پھر پورا اتارے گا. لیکن ظاہری طور پر اگر یہ نہ کریں اور باطنی طور پر کہتے رہیں کہ ہمیں محبت ہے، تو میرے عزیزو یہ محبت پھر دکھاوے کی محبت ہوگی، صرف ظاہری طور پر ہوگی، باطنی طور پر یہ محبت ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سفر کے لیے جا رہے ہیں. کسی جگہ پہنچے تو اپنی گردن بالکل نیچے کر لی. گھوڑے پر سوار تھے، گردن نیچے کر کے جانے لگے. صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. آپ علیہ السلام کے سر پر سفید بال کتنے تھے، آپ کی داڑھی میں سفید بال کتنے تھے، صحابہ نے گن کر بتایا. آپ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے تو اس وقت حالت کیا تھی؟ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے، اپنی پلیٹ کے سامنے والے حصے سے کھانا کھاتے، کھانا کھاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ کھانے کی طرف جھک کر کھاتے، پانی 3 سانس میں پیتے، کھانا کھاتے ہوئے خاموشی کا اہتمام کرتے، اور اتنے خاموش بھی نہ رہتے کہ کسی کی بات کا جواب بھی نہ دیں، ایسے بھی نہیں. بیت الخلا جاتے پہلے الٹا پاؤں داخل کرتے، مسجد میں داخل ہوتے پہلے سیدھا پاؤں داخل کرتے، گھر میں داخل ہوتے پہلے سیدھا پاؤں داخل کرتے، گھر سے باہر نکلتے پہلے الٹا پاؤں داخل نکالتے. ایک ایک سنت ہمیں بتلائی. اب اس پر عمل کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. صحابہ نے ہم تک اپنا دین پہنچا دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل کر کے ہمیں دے کر چلے گئے. اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس میں سے کتنا لیتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور کتنا نہیں لیتے اتنا نقصان اپنا کرتے ہیں. تو ایک ایک لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اس کے مطابق گزارنا ہے. صرف ظاہری طور پر بتیاں لگا دینے سے اس کے رسول ثابت نہیں ہوتا، ظاہری طور پر جھنڈے لگا لینے سے اس کے رسول ثابت نہیں ہوتا، ظاہری طور پر حلوے کھلا دینے سے اس کے رسول ثابت نہیں ہوگا. اپنے کو اتارنا ہوگا، اپنے پر محنت کرنی ہوگی. جس نے میرے پر درود بھیجا اس پر 10 اجر، 10 نیکیاں، 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے.
فقہا نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو شامل کر لے گا، اس کی دعا لازمی قبول ہو جائے۔ اور بعض نے تو یہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ دعا کرتے ہوئے ابتدا میں اور دعا کے آخر میں درود کا اہتمام کر لیں۔ جہاں ابتدا اور انتہا قبول ہوگی، اور کبھی درود ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قبول نہ ہو، جہاں درود قبول ہوگا تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی بخیل نہیں ہے کہ ابتدا اور انتہا کو قبول کر لے اور درمیان میں چھوڑ دے۔ تو یہ ہمارے لیے ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی چاہت، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ آج آپ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کسی گاؤں دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے منہ سے نکلتا ہے تو یہی فرشتے آپ کے اس جملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک لے کر پہنچتے، فلاں ابن فلاں کی طرف سے آپ پر درود آیا ہے یا رسول اللہ، اعلان ہوتا ہے آپ کے قبر کے پاس جا کر۔ کیا میرا نام روزانہ جاتا ہے یا نہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا دن میں 10 15 مرتبہ 20 مرتبہ اپنی کوشش کے بقدر پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا؟ یہ ہے عشق رسول۔ اور جس کی پورا ہفتہ ایسے ہی گزر جائے، پورا مہینہ گزر جائے، اس کو درود کا پتہ ہی نہ، تو کہاں حاضری ہوگی؟ بروز قیامت جب نام نہیں لیا ہوگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پہچانیں گے؟ کہ یہ میرا امتی تھا، مجھ پر کبھی اس کا درود آیا نہیں، یا کبھی جمعے کے دن بھیج دیا اور اگلے جمعے پھر نماز پڑھ لی۔ اس طرح اگر درود بھیجیں گے تو پھر اپنے آپ کو اس کے رسول میں ثابت نہ کریں۔ ہر وقت آپ کی زبان معطل رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے۔ جب مسلسل یہ کلمات آپ کی زبان پر ہوں گے تو آپ کا دل بدلے گا، جب دل بدلے گا تو پورا بدن بدلے گا، جب پورا بدن بدلے گا تو اسی بدن کو معطر کر کے اللہ رب العزت جنت میں داخل۔ یہ اسباب ہوتے ہیں، ایسا 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 ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ ایک بندہ گناہگار ہے، ایک دم نہیں، وہ پارسا بن جاتا ہے، وقت لگتا ہے، تھوڑی محنت کرے گا، اپنے دل پر محنت کرے گا، اپنے نفس کو دبائے گا، اپنی خواہشات کو دبائے گا، پھر جا کر یہ محبت حاصل ہوگی، پھر جا کے عشق رسول کا دعویٰ اس کے لیے ثابت ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ ایک بڑی تعداد میں درود پاک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔